سوال: مردوں میں سے سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا: ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابوبکر صدق۔ صحیح بخاری۔ سوال: بچوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ جواب: حضرت علی بن ابی طالب۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ جواب: آپ اولین مسلمانوں میں سے تھے۔ ایک ہفتہ تک تیسرے مسلمان وہی تھے۔ آپ کا شمار عشر مبشرہ میں ہے۔ ان 6 افراد میں شامل تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے منتخب کیا تھا۔ سوال: ورقہ بن نوفل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ورقہ بن نوفل بھی اولین مسلمانوں میں شامل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے انہیں خواب میں دیکھا، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے۔ الفتح الربانی۔ ساعتی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: میں نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، میں نے انہیں جنت کے درمیان دیکھا، انہوں نے ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ البدایہ والنہایہ۔ ابن کثیر نے سند کو حسن قرار دیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ: ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے خواب میں ان کے 1 یا 2 باغ دیکھے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ: وہ قیامت کے دن اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ مجموع زوائد۔ راوی صحیح کے ہیں۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلی خاتون جو اسلامی تحریک کے دائرے میں داخل ہوئی وہ کون ہے؟ جواب: لبابہ بنت الحارث، زوجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں نے اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے کون لوگ مسلمان ہوئے؟ جواب: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم۔ سوال: غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے احباب کون ہیں؟ جواب: بلال بن رباح، صہیب بن سنان، عمار بن یاسر، والد یاسر اور والدہ سمیہ بن خبات، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم۔ سوال: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں۔ جواب: میں ایک جوان لڑکا عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ طلب کیا، میں نے کہا میرے پاس یہ بکریاں امانت ہے، میں دودھ نہیں پلا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری کوئی بکری کا بچہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھن پکڑ کر دعا کی تو وہ دودھ سے بھر گیا، ہم تینوں نے دودھ پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو کہا کہ سکڑ جا، وہ سکڑ گیا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ مسند احمد۔ اس کی سند صحیح ہے۔ سوال: عبداللہ بن مسعود نے ابتداً کتنی صورتیں حاصل کی؟ جواب: 70 صورتیں حاصل کی جن میں کوئی میرا مادی مقابل نہیں تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسنونہ سن کر کون مسلمان ہوا؟ جواب: زماد الازدی، جو اہل مکہ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے آیا تھا۔ جنات کا قبول اسلام۔ سوال: جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کہاں سنا؟
جواب: عکاظ سے واپس آتے ہوئے نخلا کے مقام پر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ قرآن سن کر وہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر کہا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یَہْدِی إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِکَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ سورۃ الجن۔ سوال: خفیہ دعوت کے نتیجے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جواب: تقریباً 40 تا 67۔ اعلانیہ دعوت اسلام۔ سوال: اعلانیہ دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کس حکم سے ہوا؟ جواب: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے۔ سورۃ الشعراء۔ سوال: اعلانیہ دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے پکارا؟ جواب: کوہ صفا سے صدا لگا، یا صباحا قریش جمع ہو گئے۔ سوال: سورۃ الشعراء کی آیت اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا۔ تقریباً 30 آدمی جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا کہ کون میرے دین اور میرے وعدوں کی ذمہ داری قبول کرے گا، ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرا نائب بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ سوال: کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعظ کیا؟ جواب: لوگوں کے جمع ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سواروں کی ایک جماعت تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اور کھڑا ہو گیا۔ سوال: ابو لہب کی مذمت میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب: تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا۔ سوال: وہ کون سی آیت تھی کہ دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر کس لی اور بت پرستی کی سرعام مذمت شروع کر دی؟ جواب: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے کھول کر سنا دے اور مشرکین سے بے رخی برتے۔ سورۃ الحجر۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام سے بوکھلا کر قریش مکہ نے کون سے مخالفانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے؟ جواب: پوائنٹ فرسٹ، ابو طالب سے شکایت۔ پوائنٹ سیکنڈ، ابو طالب کو دھمکی۔ پوائنٹ تھرڈ، جھوٹے الزامات۔ پوائنٹ فورتھ، مذاق، طعنہ زنی، تکبر۔ پوائنٹ ففتھ، تشویش میں ڈالنا اور پریشان کرنا۔ پوائنٹ سکستھ، معجزات اور ما فوق البشر صلاحیتوں کا مطالبہ۔ پوائنٹ سیونتھ، سودے بازی کرنا۔ پوائنٹ ایٹتھ، گالی گلوچ کرنا۔ پوائنٹ نائنتھ، یہودیوں سے رابطہ اور سوالات۔ پوائنٹ ٹینتھ، ترغیبات، لالچ دینا۔ پوائنٹ 11تھ، دھمکیاں اور تشدد۔ سوال: کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا پہلا حربہ کیا اختیار کیا؟ جواب: چچا ابو طالب کو شکایت کی، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کی تردید کرتا ہے، ہمیں بے وقوف کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی نسبت کہتا ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ سوال: قریش مکہ نے ابو طالب کو دھمکی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا تھا؟ جواب۔ ترجمہ: چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور مطالبہ کریں کہ میں دین کی تبلیغ روک دوں، تب بھی میں اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دوں۔ سوال نمبر
سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ جواب، شدت جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل پڑے۔ چچا نے بے قرار ہو کر کہا، بھتیجے واپس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ چچا نے پورے جوش و خروش سے کہا، بھتیجے جاؤ، جو جی میں آتا ہے کہو، اللہ کی قسم میں جیتے جی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سوال، ابو لہب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا؟ جواب، حج کے دنوں میں لوگوں کے ڈھیروں، عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب کہتا کہ اس کی بات نہ مانا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ سوال، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے کون سی تہمت لگائی؟ جواب، جنون یعنی پاگل پن۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے تو مجنون ہے۔ سورۃ الحجر۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے۔ سورۃ القلم۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے ان کے مجنون کہنے کا کیا جواب دیا؟ جواب، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ سورۃ القلم۔ سوال، کفار مکہ دوسرا بڑا الزام کیا لگاتے؟ جواب، جادوگر ہے۔ وَأَجِيبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان لوگوں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافروں نے کہا یہ سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ سورہ صاد۔ سوال، کفار مکہ نے تیسرا بڑا الزام کیا لگایا؟ جواب، جھوٹ۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافروں نے کہا یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ سوال، کفار مکہ نے چوتھا بڑا الزام کیا لگایا؟ جواب، قصے کہانیاں گڑھنے کا الزام۔ ترجمہ، انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہے تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفرقان۔ سوال، دعوت اسلام کو روکنے کے لیے کفار نے چوتھا بڑا کون سا رویہ اختیار کیا؟ جواب، کمزور ایمان والوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے۔ ترجمہ، جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے۔ سورۃ المطففین۔ سوال، جب ایک عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تمہارا شیطان جن تجھے چھوڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت نازل کی؟ جواب، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ اچھی طرح چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ سوال، ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر یہ قرآن سچا ہے، ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ اس پر کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سورۃ الانفال۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرداران قریش نے کہا، بلال، صہیب، خباب کے سامنے ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ انہیں اٹھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمایا؟ جواب، ترجمہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے والے چند نمایاں آدمیوں کے نام بتائے۔ جواب، اسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد یغوث بن وہب زہری، ولید بن مغیرہ مخزومی، عاص بن وائل ہیمی، حارث بن طلحہ خزاعی۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب،
اِنَّا کَفَیْنَاکَ الْمُسْتَہْزِئِینَ، بلا شبہ ہم مزہ کرنے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ سورۃ الحجر۔ سوال: گستاخ رسول اسود بنی عبد المطلب کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ جواب: جبریل علیہ السلام نے اسود کے چہرے پر ایک سبز پتہ مارا جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ سوال: اسود بن یغوث کا کیا حال ہوا؟ جواب: جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اسے استسقاء کی بیماری لگ گئی اور وہ اس بیماری سے مر گیا۔ سوال: ولید بن مغیرہ کا کیا انجام ہوا؟ جواب: ولید بن مغیرہ گزرا، جبریل نے اس کے پاؤں کے ٹخنے کے نیچے ایک زخم کی طرف اشارہ کیا، یہ زخم اسے 2 سال قبل لگا تھا، اشارے سے وہ زخم پھوٹ پڑا اور اس کی موت کا سبب بن گیا۔ سوال: حارث بن ابی طلحہ کا انجام کیا ہوا؟ جواب: جبریل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، اس میں پیپ پڑ گئی جس سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ سوال: عاص بن وائل سہمی کا کیا حال ہوا؟ جواب: جبریل نے اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر طائف جانے لگا، گدھا راستے میں نرم گھاس پر بیٹھ گیا تو اس کے تلوے میں ایک تنا چبھ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ سوال: مشرکین کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی کی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ جواب: وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَیُدْہِنُونَ، انہوں نے چاہا کاش آپ کچھ نرمی اختیار کرے تو وہ بھی نرمی اختیار کر لے۔ سورۃ القلم۔ قُلْ یا ایھا الکافرون۔ سوال: بشر ہونے کے ناطے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض کرتے تھے؟ ترجمہ۔ جواب: یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ سورۃ الفرقان۔ سوال: قرآن مجید کے متعلق مشرکین کیا اعتراض کرتے؟ جواب۔ ترجمہ: یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ سوال: قریش مکہ نے کن 2 بڑے سرداروں کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ وہاں سے سوالات سیکھ کر آئے؟ جواب: نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا تاکہ وہ یہودیوں سے مل کر ایسے سوالات سیکھ کر آئے جن کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکے۔ سوال: یہودیوں نے کون سے سوالات پوچھنے کے لیے کہا؟ جواب: اصحاب کہف، ذوالقرنین، روح کے بارے میں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جوابات سیکھے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جوابات سے آگاہ کر دیا۔ سوال: قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روکنے کے لیے لالچ ترغیب کا کون سا طریقہ اختیار کیا؟ جواب: عتبہ بن ربیعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور لالچ دی کہ جتنا مال چاہتا ہے اتنا مال دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہو تو ہم اپنا سربراہ مان لیتے ہیں، بادشاہ چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، اگر تجھے کوئی دماغی عارضہ ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں، اگر تجھے شادی کا مسئلہ ہے قریش کے جن خاندانوں میں سے تو پسند کرے ہم تجھ سے 10 عورتوں کی شادی کر دیں گے۔ مسلمانوں پر تشدد۔ سوال: ابو جہل جب سنتا کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہوتا؟ جواب: اگر وہ شخص طاقت اور عزت والا ہوتا تو اس سے ملامت کرتا کہ تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تیرا باپ تجھ سے بہتر تھا، ہم تجھے پاگل سمجھتے ہیں، تیری رائے کو ہیچ سمجھتے ہیں اور تیری غرور شرف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر وہ تاجر ہوتا تو اسے کہتا ہم تیری تجارت ناکام بنا دیں گے اور تیرا مال تباہ کر دیں گے، اور اگر کمزور ہوتا تو ابو جہل اسے مارتا اور لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ سوال: ظلم و تشدد کے لیے قریش مکہ نے کتنے افراد کی کمیٹی بنائی؟ جواب: 25 سرداران قریش کی کمیٹی جن کا سربراہ ابو لہب تھا۔ سوال:
بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے کون سے 2 بیٹوں کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں سے کی تھی؟ جواب: عتبہ اور عتیبہ کی شادی رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے طلاق دلوا دی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ عبداللہ کے انتقال پر ابو لہب کا رویہ کیا تھا؟ جواب: ابو لہب کو اسی قدر خوشی ہوتی کہ دوڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ سوال: ابو لہب کا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرتا تھا؟ جواب: پتھر مارتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اعلان کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ سوال: ابو لہب کی بیوی کون تھی؟ جواب: ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ سوال: ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچاتی تھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیتی، زبان درازی کرتی، فتنے کی آگ بھڑکانا، خوفناک جنگ بپا رکھتی۔ سوال: قرآن مجید نے ام جمیل کو کیا لقب دیا ہے؟ جواب: حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا ہے۔ سوال: ام جمیل کے شعر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی تھی۔ جواب: مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، مذمم کی نافرمانی کی اور اس کے حکم نہ مانا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ سوال: ام جمیل جب توہین کے لیے آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ ام جمیل مٹھی میں پتھر لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ بند کر دی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دورانی نماز اونٹ کی اوجڑی لا کر کس نے رکھی؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے کس نے اوجڑی اتاری؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، سجدے میں پڑے رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئی اور انہوں نے اوجڑی اتاری۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بد دعا کی؟ جواب: اللہم علیک لقریش۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لیے، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے ان سرداران قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ سوال: امیہ بن خلف کی مذمت میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب: ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لعن طلب اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرے۔ سوال: اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں قرآن مجید نے کس طرح مذمت کی؟ جواب: اخنس بن شریق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی 9 بری خصلتیں بیان کی۔ ترجمہ: تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لعن طعن کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بدعمل اور جفاکار ہے اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ سوال: ابو جہل کا نئے مسلمان ہونے والوں کے بارے میں کیا رویہ ہوتا؟
جواب: جب کوئی معزز اور طاقتور آدمی مسلمان ہوتا تو اس سے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو برانگیخت کرتا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چاچا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چاچا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چاچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ سوال: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ جواب: مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ آپ بڑی ناز و نعمت سے پلے تھے، حالات کی شدت دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کس کے غلام تھے؟ جواب: امیہ بن خلف جمی۔ سوال: امیہ حضرت بلال کے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ جواب: ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور آپ کو مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ ڈنڈے سے مارتا، پیاسا رکھتا، کھانا پینا بند کر دینا۔ دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلی کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے؟ جواب: اس حالت میں بھی احد احد پکارتے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس نے آزاد کروایا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 200 درہم 735 گرام چاندی۔ سوال: عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس قبیلے کے غلام تھے؟ جواب: بنو مخزوم۔ سوال: آل یاسر کو کس طرح تکلیف دی جاتی؟ جواب: پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش پر سزا دیتے، پانی میں گوتے بھی دیے جاتے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو کس طرح تسلی دی؟ ترجمہ: آل عمار اور آل یاسر خوش ہو جاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سوال: اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ کون ہے؟ جواب: حضرت سمیہ، جو حضرت عمار کی والدہ تھی۔ ابو جہل لعین نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی۔ سوال: مردوں میں سب سے پہلے شہید؟ جواب: حارث بن ابی حالہ۔ سوال: حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب: من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ سورۃ النحل۔ سوال: حضرت فقیہ جن کا نام افلاح تھا کو کس طرح سزا دی جاتی؟ جواب: ان کا مالک پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ سوال: حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا؟ جواب: آپ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین مختلف قسم کی سزائیں دیتے، ان کے سر کے بال نوچتے اور سختی سے گردن مروڑتے، دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیتے۔ سوال: حضرت خباب بن ارت کا عاص بن وائل سہمی سے کیا مکالمہ ہوا؟ جواب: حضرت خباب مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے۔ عاص بن وائل نے آپ سے تلوار بنوائی۔ جب آپ اجرت لینے گئے تو کہنے لگا،
جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرے گا تجھے اجرت نہیں دوں گا۔ تو خباب رضی اللہ عنہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کفر نہیں کروں گا، چاہے تو مر کر بھی جی اٹھے۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا مجھے مال اور اولاد ملے گی تو تیری اجرت بھی ادا کر دوں گا۔ اس مکالمے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: تو کیا آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے ہماری آیت کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہوا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں سے کوئی عہدے لیا ہے؟ سورہ مریم